نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے سیرت النبی ایئر وائز سیرت النبی سال بہ سال کے 10ویں سیشن کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم بات چیت کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ کے عقائد، نظریات، ان کے عادات، ان کے اخلاق اور اسلام کے ابتدائی چیدہ جو دعوت کے جو پوائنٹس تھے ان پر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں 2 چیزیں ہم نے یہ ڈسکس کر لی تھی۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ قریش کی مخالفت کے اسباب کیا تھے اور اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو اخلاق تھے، جس میں بہت ساری برائیاں جو ہم نے ڈسکس کی، سود، تکبر، برائیاں جو بھی آ گئی تھی ان کے اندر، اس کے باوجود ان کو یہ علم تھا کہ یہ ساری برائیاں ہیں۔ مثلا کہ جب کعبہ کی تعمیر نو کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہ مشرکین مکہ کی جو کمیٹی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ اس میں صرف اور صرف حلال کمائی لگائی جائے گی، یعنی حرام کی کمائی، جس میں سود کی کمائی، ناحق مال غصب کیا ہوا یا زنا کاری کا جو مال ہے، جو زنا سے کمائی کی گئی ہو، وہ اس نیک کام میں یعنی کعبہ کی تعمیر میں اس میں سے چندہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کے اصول کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے صرف حلال کمائی کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حلال کمائی کم اکٹھی ہوئی، یعنی پیسہ جو ہے وہ کم پڑ گیا، ڈونیشن کم ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، کعبہ کی تعمیر کو، کعبہ کے رقبے کو کم کر دیا، لیکن حرام مال اس کے اندر نہیں لگایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقائد میں یا اخلاق میں جو برائیاں تھیں، اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ یہ برائیاں ہیں۔ وہ لا علم نہیں تھے، علم رکھتے تھے کہ یہ ساری برائیاں ہیں، لیکن ان کو چھوڑنے پہ ان کے جو ہے وہ وہ ضد بضد تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ برائیاں کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، احرام بھی باندھتے، عمرہ بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، اور قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کے ڈسکس کی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، طواف کرتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے وہ دعا بھی مانگتے تھے۔ قرآن نے ان کی دعائیں بھی ڈسکس کی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ وہ کہتے تھے جو دنیا کی جو بہترین چیزیں یا اللہ وہ ہمیں دے دے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی تم دنیا کی اور آخرت کی جو ساری بہترین چیزیں ہیں وہ اللہ سے مانگو، جبکہ مشرکین اللہ سے صرف دنیا کی چیزیں مانگتے تھے۔ جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے، حج یا عمرے کا احرام باندھتے، تو ان کا نظریہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اب ہم گھر کے دروازوں سے نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ دروازوں سے ہم گناہ کے لیے بھی نکلتے ہیں، گناہ کے کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو لہٰذا نیک کام کے لیے جانے کے لیے ہم پیچھے سے کھڑکی کے راستے سے جائیں گے۔ تو یعنی یہ ایک ان کی سوچ ہے کہ ہمارے جو غلط اعمال ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور کیا صحیح کام ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو یہ مشرکین کے، اگر ہم یہ کہیں کہ مشرکین کو علم نہیں تھا تو ایسا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جانتے تھے۔ اسی لیے تو ابو جہل ان کا نام پڑ گیا تھا۔ ابو جہل اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا جاہلوں کا باپ، اس لیے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ضد پر اڑ گیا تھا۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب سب چیزیں انہیں پتہ تھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ صادق اور امین بھی ہیں، مخالفت کے، لڑائی کے، دشمنی کے باوجود ان کی امانتیں نبی کے گھر پہ پڑی ہوئی ہیں، تو پھر آخر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے؟ تو اس کی کچھ وجوہات جو میں نے لکھی ہیں، جو میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں۔ کہ سب سے نمبر 1 جو بات تھی وہ یہ کہ ان کے آبائی رسم و رواج، مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ دین چھوڑ دیا، یہ رسمیں چھوڑ دیں، تو مطلب کہ ہم اپنے ماں باپ کی باتیں چھوڑ دیں، آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑ دیں، یعنی وہ غلط تھے، اب ہم نے راستہ چینج کر لیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ بھی صحیح تھے، اس لیے ہم ان کی رسموں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا،
ان کے ہاں یہ ایک ان کے ذہن میں بات تھی کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کہ قریش کی عظمت اور اقتدار کا خاتمہ ہو جائے. یعنی بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے خدمت گار ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے جو لوگ بیت اللہ میں آتے، حج کے لیے آتے، کاروان وہاں پہ آتے، تجارتی قافلے وہاں پر آتے، وہ سب مکہ کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، ان کو بہت زیادہ عزت اور اہمیت دیتے تھے. تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اگر ہم نے سب انسانوں کو برابر سمجھ لیا، اگر ہم نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اپنے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دیا تو ہمارا یہ اقتدار بھی چلا جائے گا. یعنی اقتدار کی لالچ اور ہوس نے انہیں حق بات کو ماننے سے پرے رکھا، حق بات کے سامنے وہ آڑے آتے رہے. تیسری ان کے جو ایک بیسک جو چیز تھی وہ یہ کہ انہیں عیسائیت سے نفرت تھی. اور وہ نفرت کیوں تھی کہ ابھی حال ہی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 40 سال پہلے جو ہے وہ ابرا ایک لشکر لے کر آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی. وہ ابرا جو ہے وہ اور اس کا لشکر وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس ابرا کی وجہ سے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے انہیں عیسائیت سے نفرت ہو گئی، عیسائیوں سے نفرت ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں وہی پرانے جو انبیاء کرام تھے جن کو عیسائی مان رہے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو بھی مانے، اہل کتاب یعنی کتاب کو بھی مانے، تورات کو، زبور کو، انجیل کو بھی مانے. اسلام کی دعوت جو ہے وہ عیسائیت کی دعوت کے قریب ترین تھی. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو وہ قریش کے اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ محمد جو ہے وہ عیسائیت کو ہی پھیلانا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی. پانچواں جو پوائنٹ تھا کہ ان کے اندر وہ بد اخلاقیاں بری طرح سے رچ بس گئی تھی. وہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ چس پڑ گئی تھی، یعنی عادتیں ہو گئی تھی برائیوں کی. یعنی جو نشے کی چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کی ایسی لت پڑی تھی کہ ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور جو ان کو چھوڑنے کی بات کرتا، جو انہیں منع کرتا تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے. یہ کم از کم 5 پوائنٹ تھے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، اس میں مزید ڈسکس بھی کی جا سکتی ہے. تو میں یہ 5 پوائنٹس میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے قریش نے اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے مخالفت کی. اور بہت افسوس کے ساتھ کہ آج بھی ہمارے اندر یہ حق بات کو سمجھنے، ان کو جانچنے اور حق پر عمل کرنے میں ہمارے سامنے بھی یہی 5 پوائنٹس جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں. ہمارے اندر بھی اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ، اپنی چودراہٹ کا لالچ، یہ ہمیں صحیح بات کو ماننے سے آڑے آ جاتا ہے. آبائی رسم و رواج جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے، ہم اس کو کیوں مانیں، ہمارے ابا دادا تو ایسے کرتے ہوئے آئے ہیں، تو ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں کیسے چھوڑ دیں. تو یہ جہالت کی جو چیزیں تھیں وہ آج بھی ہمارے آڑے آتی ہیں کہ ہم حق بات کو مانیں. بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ جہالت کی، قریش کی جو باتیں تھیں، ان کو چھوڑ کر حق بات جب آ جائے اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں اس کو من و ان جو ہے بلا چوں چرا اس کو مان لینا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا کہ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، جو لوگ مسلمان ہوئے تو قریش نے ان پر بے انتہا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا. ابتدائی طور پر جتنے مسلمان تھے وہ سارے غریب، مسکین، غلام، جو معاشرے کے کمزور ترین لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے. اس لیے مشرکین مکہ کے جو جتنے بھی لوگ تھے، مکہ کے جو قریش کے جو لوگ تھے، وہ ان کے اوپر بڑے کھلے دل سے جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت دفعہ ایسی حرکتیں کی جو ہم لاسٹ سیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ زبان زد عام بھی ہیں کہ ان کے جو ظلم و ستم ہے، ابھی ہم ان پہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ورنہ یہ سیشن بہت لمبا ہو جائے گا. تو ان کی جو قریش کی ایذا رسانیاں تھیں، جو قریش کا رد عمل تھا، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے انہوں نے مذاکرہ کرنا شروع کیا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی تو وہ بار بار آتے اور آ کر ابو طالب کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتے، لینے دینے کی بات کرتے، ان کو روکنے کی بات کرتے. اور دوسرے نمبر پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی خوبصورت عورت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی اس سے شادی کروا دیتے ہیں، جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، بادشاہ چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں. یعنی نمبر 1 مذاکرہ کر رہے ہیں، اور نمبر 2 ان کا جو رد عمل تھا وہ کیا لالچ دے رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو رہے، لالچ سے بھی کام نہیں چل رہا، تو پھر انہوں نے
تہمت اور افتاء پردازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانا شروع کر دی، کردار کشی کرنا شروع کر دی. کبھی کہتے کہ شاعر ہے، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے، کبھی کہتے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، لوگوں کو باہر سے آنے والوں کو روکتے کہ اس ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے محمد، اس کی بات نہیں سننا، وہ ایک جادوگر ہے، اس کی بات جو ہے وہ کانوں میں اس طرح سے جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کو، باپ اور بیٹے کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. یعنی اس قسم کے مختلف تہمتیں لگانا شروع کر دی. اور آخری جب انہوں نے دیکھا کہ تہمت لگانے سے بھی کام نہیں بن رہا تو پھر انہوں نے شکنجہ و ایذا رسانی، یعنی وہ ظلم و تشدد پر جو ہے وہ اتر آئے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کو پیٹنا شروع کر دیا، ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، لوگوں کو جان سے مارنا یعنی شہید کرنا شروع کر دیا. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سارا ظلم کرنا شروع کیا. اور پھر آخر جو ہے وہ کئی دفعہ انہوں نے یہ پلان بھی بنایا کہ آخر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے. تو یہ ان کے جو 4 اسٹیپس تھے، 4 درجوں میں ہم ان کی مخالفت کو لا سکتے ہیں. نمبر 1 مذاکرہ، پھر لالچ، پھر تہمت و افتاء پردازی، اور نمبر 4 جو ہے وہ شکنجہ یعنی وہ ایذا رسانی پر جو ہے وہ اتر آئے تھے. اب آگے چلتے ہیں مسلمانوں کے صبر کے اسباب و عوامل. دیکھیں انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ کوئی بھی مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایسے کیا عوامل تھے جن کے وجہ سے ان کمزور مسلمانوں نے ان کے اتنے ظلم و تشدد کو جو ہے وہ برداشت کیا. اگر ہم ان کے اسباب کو ڈھونڈیں تو پہلا اور جو مین اور بنیادی سبب تھا وہ یہ کہ اللہ پر ایمان، توحید کی پہچان، یعنی ان کا اللہ پر بڑا ایمان تھا، ان کو یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا کہ ہر نعمت کے پیچھے، ہر مصیبت کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کامیاب و کامران کر سکتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر وہ ہم کسی بھی اور ہستی سے، کسی ذات سے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے لو لگا لی. وہ لات، منات اور حبل اور عزا سے جو ہے وہ ان سے پاک ہو گئے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ جب لو لگائی، اللہ پر ایمان لے کر آئے تو ان کو یہ عقیدہ ہو گیا کہ ہمیں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس جو بنیادی عقیدہ تھا اس نے مسلمانوں کو انتہائی تقویت پہنچائی، ان کو قوی کیا، ان کو مضبوط کیا. دوسرے نمبر پر پرکشش قیادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی اس قیادت نے انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند پایا قائد و رہنما تھے. آپ میں جسمانی کمال بھی تھا اور نفسانی کمال بھی تھا، کریمانہ اخلاق بھی اور باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار کے حامل تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو ایک اچھے، نیک اور سربراہ اور قابل انسان میں ہونی چاہیے. اس پرکشش قیادت کی وجہ سے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور جو ایک دفعہ آ جاتا وہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ نبی سے ٹوٹ کر نہیں جاتا تھا. اس پرکشش قیادت نے ان کو حوصلہ دیا اور انہیں صبر و استقلال دیا کہ وہ مشرکین کے، کفار کے انتہائی سخت مظالم کو بھی وہ برداشت کرتے رہے. نمبر 3 احساس ذمہ داری. ان کے یہ اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا تھا کہ آج ہم ہیں، اگر ہم اپنے منصب پر، اپنے اس فریضے پر، اپنے اس قول پر ڈٹے رہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. انہیں یہ احساس تھا. اس احساس نے ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط رکھا. آخرت پر ایمان ایک بڑی وجہ تھی کہ اگر ہمیں یہاں دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آخرت میں یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نیک جگہ نیک بدلہ دے گا. آخرت میں ہمیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اور جنت الفردوس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں دیا جائے گا. یہ ساری جو وجوہات تھیں. اس کے علاوہ جو ایک اور مین وجہ یہ تھی کہ مشکل اور پر خطر حالات میں قرآنی آیات کا نازل ہونا. ہم مدنی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، جائزہ لیں تو ان کے اندر لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا گیا. لوگوں کو یعنی جو مسلمان ہوئے تھے ان کو آخرت کے بارے میں وعدے کیے گئے. ان جو آیات تھی انہوں نے بھی مسلمانوں کو قائم و دائم رکھنے میں بڑی مدد کی. اس کے بعد کامیابی کی بشارتیں، کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں، اللہ کی وحی کی صورت میں جو بشارتیں دی گئیں مسلمانوں کو کہ عنقریب وہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ان بشارتوں نے، ان امید نے ان کو اپنے اس قول پر، مسلمانوں لا الہ الا اللہ پر
ان کو قائم و دائم رکھا، اور پھر اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انتہائی شدید ظلم و ستم کے باوجود جو ہے کوئی ایک شخص بھی ہمیں اسلامی تاریخ میں مکی دور میں مدنی دور میں ایسا نہیں ملتا جو پہلے مسلمان ہوا ہو اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا ہو، چاہے اس کے اوپر کتنا بھی ظلم کیا گیا ہو، کتنا بھی اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہو، کسی طرح سے بھی اس کو جو ہے وہ منانے کی لالچ دے کر یا اس کو ظلم و ستم سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو، تو ایک بھی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ یہ بنیادی چند عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس صبر و استقلال کے ساتھ قائم رکھا، جن سے وہ مسلمان پھر آگے چل کر جو ہے وہ وہی صحابہ اکرام جو ہے وہ ہمارے لیے مثال بنے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ، یعنی ہمارے لیے جو کسوٹی ہے وہ صحابہ اکرام کے ایمان کو قرار دیا گیا۔ یہ آج کی کچھ چند گزارشات تھیں جو کہ مکی دور پر ہم نے کچھ تھوڑا سا اس کا نتیجہ نکالا، کچھ خلاصہ بنایا جو کہ آپ کے سامنے آج ہم نے رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس میں بہت ساری ایسی پوائنٹس بھی ہیں جو کہ آج بھی ہمارے اندر ہیں، آج بھی ہمارے اندر وہ جاہلیت کے دور کی چیزیں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں، جبکہ اسلام کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ جہالت کی جو چیزیں تھیں، جو غلط عادات و اطوار تھیں، ان کو نکال کر ایک اچھا معاشرہ قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہم اس لیکچر کو، اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور دوستوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔